مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدعوا مثقلۃ الی حملها لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا عطا کردہ یہ موقع ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر اپنی فکر میں جدت پیدا کرتے ہیں، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک ایمانی حلاوت و شیرینی کو لانے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے ان اللہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، میں سدھر جاؤں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، اللہ میرا ہو جائے، تو اللہ تو اس کو جو ہے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم کو غرض نہیں ہے تو اللہ کو بھی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ بھی ایسے بندوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، فکر جو ہے نا وہ جب بنتی ہے، فکر بنتی ہے نا تو آدمی بڑے بڑے کام آسانی سے کرتا ہے، آسانی سے وہ اس کا شوق بن جاتا ہے، مشغلہ بن جاتا ہے نا، مصروفیت اور بارے گراں اس کو نہیں دکھتا وہ، بلکہ وہ نہیں کرے جو اس کی سمجھ میں آیا وہ نہیں کرے، نہ ہو سکا یا نہ کر سکا تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے نا یہاں پر اپنی فکر بنانا ہے۔ فکر جب بننے کے بعد ہم کو جو ہے نا ساری زندگی اللہ کے رضا کے حساب سے، اللہ کے رسول نے جیسا بتائے ہیں، اسلام ہماری جیسی رہنمائی کرتا ہے، اس کے حساب سے جینا ہمارے لیے نہ صرف آسان بلکہ ہمارا شوق بن جائے گا، ہمارا شوق بن جائے گا۔ جس طرح پانی بن مچھلی نہیں رہ سکتی، ویسا ہم جو ہے نا اسلام بن نہیں رہ سکتے، ایسی ہماری کیفیت ہے نا ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے، لمحوں کے لیے، یا کسی سیزن میں نہیں، جمعہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر لمحے کے لیے جو ہے ہم مسلمان رہیں گے، اللہ کے فرما بردار رہیں گے، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ تو فکر جو بنانی ہے وہ یہ ہے، ہم کو جو ہے وہ کیندری بندو، یعنی وہ پوائنٹ، مرکزی نقطہ، سب سے اہم بات جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، اسلام کو اپنا رہے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ سارے دینوں کا ٹارگٹ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، مرکزی نقطہ کیا ہے، کیوں ہم کر رہے ہیں، ہے نا، یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم سب کچھ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ساری محنتیں، ساری قربانیاں اور ساری تکلیفیں اور زخم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ راضی ہوگا تو یہ دنیا کیا، جنت بھی ہماری اور ساری چیزیں ہماری، ہے نا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں دے دے گا۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہے نا، اللہ راضی رہے، اللہ ناراض نہ ہو۔ کیوں آئے ہم یہاں؟ سر ٹکانے، اپنی پیشانی جو اس کے سامنے ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو، اللہ ناراض ہو جائے گا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، ہے نا۔ تو یہ محض ہم کو جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ آیت جو پڑھی، اس کا خالی ترجمہ میں آپ کو بتا دوں۔ یا ایھا الذین
یا ایھا الناس سارے لوگوں کو کہا گیا ہے، قال آمنوا نہیں ہے، صرف مسلمانوں سے ایمان والوں سے خطاب نہیں بلکہ سارے لوگوں سے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، صحیح بات ہے نا، اللہ کے ہم فقیر ہیں، اللہ ہی ہم کو سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی سے ہم سب کچھ لیتے ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ تعریف کے قابل ہے اور غنی بھی ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے۔ مالدار کیسا ہے وہ ہمارے سامنے جو انشاءاللہ میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے گا، یذہبکم بھگا دے گا تم کو، ویاتی بخلق جدید، دوسری قوم لائے گا۔ اللہ کا کام ہماری وجہ سے جو ہے کوئی رکے گا نہیں، اللہ کو جب کرانا ہوگا تو پھر وہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، شراب خانوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجاہدوں کو اٹھائے گا، تو اللہ ہم کو ہی اٹھائے۔ ہم تو اتنے سدھرے ہوئے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، ہم میں کا ہر فرد کوشش کرتا ہے، تو ہم کو جو ہے یہی نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے وہ اپنا لے، اللہ رب العالمین ہم سے کام لے لے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہمارے کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم کو اگر گود لے لے، اللہ اگر ہم کو جو ہے اپنا لے، اپنا بنا لے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، تو اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے بڑے بڑے کارنامے لے سکتا ہے، لیتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ، تم کو بدلنا اور دوسروں کو لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، لیکن ایک صاف بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دن ایسا آنے والا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نفسا نفسی میں ہوں گے، جو کرو گے وہ بھرنا ہی پڑے گا، آخرت میں بھرنا ہی پڑے گا۔ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارا جو ہے کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے کہو گے تو تمہارا وہ کتنا بھی قریبی ہو، کتنا بھی بڑا رشتہ دار ہو، تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے نا۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، باپ بیٹوں سے اور بیٹے باپ سے بھاگیں گے، جو ہے وہ آیتیں ہمارے سامنے تازی ہو جانی چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ انما تنذروا، بے شک تم ڈرا سکتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، ہے نا۔ تو جو ایمان والے صاحب ایمان اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، تم ان کو ڈرا سکتے ہو۔ جو ہٹ درم و ابو جہل ہوں ان کو جو ہے نا وہ نہیں سدھار سکتے۔ تو یعنی اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہمارے کو ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ تم اگر سدھرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اللہ کے رسول کا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اقام الصلاۃ، پھر وہ جب ڈرتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ من تزکا ومن تزکا، جس نے بھی آلائشیں گندگیاں اپنے سے صاف کی، نہا دھو کے ہم جیسے مسجد میں آئے ہیں، ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے ہم کو سارے گناہ دھونے پڑیں گے، ہے نا۔ گندگی ہے، گناہ کیا ہے؟ گندگی ہے، پاخانہ، پیشاب، بدبو، سرانڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گناہ ہیں۔ یہ گناہ ہم کو لگے ہوئے رہیں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہم کو صاف ستھرا بن کے جیسے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، ہے نا۔ کوئی ایسا آ گیا پیشاب کا پاجامہ پہن کے آ گیا، بدبو آ رہی ہے، تو ہم خود ہی اس کو بھگا دیں گے، اللہ تعالیٰ بھگا دے گا، ایسا جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہم کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو بھی پاک صاف بنے گا، میں نہا دھو کے آیا تو آپ کا تھوڑی بھلا ہوا، ہے نا۔ اچھے کپڑے پہن لیا میں نے، استری کر لیا تو میرا ہی بھلا ہوا نا، میں ہی اچھا دکھ رہا ہوں۔ آپ کریں گے آپ ہی اچھے دکھیں گے، آپ ہی اچھے، آپ کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اللہ کی طرف، لوٹنا اللہ کی طرف، حشر وہیں ہوگا، ہمارا حساب کتاب وہیں ہوگا۔ تو ہم کو جو ہے نا وہ سب سے بڑی تعلیم، سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے۔ اللہ نے جب قرآن عطا کیا تو سب سے پہلا لفظ کیا؟ الحمدللہ۔ کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین،
جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی تعریف ہم کو کرنی ہے. اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح، فعل مضارع کا صیغہ بھی اللہ تعالیٰ استعمال کر کے کئی سوروں کی جو ہے وہ شروعات کیا ہے. سورہ حدید سے جو ہے وہ 10 سورت آپ دیکھیں گے تو ایک کے بعد ایک سبح یسبح، ایسا جو ہے وہ 5 صورتیں ایک کے بعد دیگریں آپ کو ملیں گی، جو گلدستہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اصل جو ہے وہ یہی ہے، ساری عبادتوں کا، ساری محنتوں کا، کاوشوں کا اور عمل کا، اچھائیوں کا دار و مدار، مقصود، گول وہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے نا. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا. اللہ ہی بڑا ہے اور ہونا ہی چاہیے. اللہ کی تعریف ہمارے دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے. اب ایک بچہ ہے، وہ شاہ رخ خان کو پسند کرتا ہے، سلمان خان کو پسند کرتا ہے، یا کسی ہیرو کو پسند کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ارے فائٹنگ بہت اچھی کرتا ہے، اداکاری بہت اچھی کرتا ہے نا، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی اچھی خوبیاں اس کو سمجھ میں آتی ہیں. کوئی آدمی ہے بہت مالدار ہے، بڑا ہے، بہت گاڑیاں گھوڑے، بہت رئیس ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے کیسا دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں. ذرا سی اس کو زیادہ شہرت مل جائے، زیادہ علم مل جائے، زیادہ دولت مل جائے تو لوگ جو ہے کیسے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا خدا، ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہم جس کے لیے جو ہے اپنی زندگی سمجھتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی. تو یہ جو ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوتا ہے اس کی تعریف سے، اور وہ ہے ہی تعریف کے قابل، ہے ہی تعریف کے قابل. تو ہم جو ہے نا یہ ایک چھوٹے سے لفظ پہ یہ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں نے رکھا تھا، اور جو ہے وہ تھوڑا سا رکھتے ہیں اور سمجھ نہیں کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو بار بار تذکیر کی ضرورت رہتی ہے، ہم بھولتے ہیں. الانسان و مرکب من النسیان، انسان جو ہے وہ بھول کا پتلا ہے، وہ بھول سے بنا ہوا ہے. تو اس کو جو ہے وہ تذکرہ ہے نا، یاد دہانی، بار بار جو ہے ہم کو یاد کرنا ضروری ہے. تو اللہ کی تعریف، الحمد، تمام کی تمام تعریفیں. تعریف کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی اور آپ کو بھی معلوم ہے الحمدللہ کہ اللہ کی تعریف، اللہ کا رتبہ، اللہ کی عزت، اللہ کا مقام مسلم ہے، مسلم ہے، اپنی جگہ پر ہے تو ہے. ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، چرند پرند درند ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو بھی اللہ محمود ہے. ساری کائنات اللہ کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سارے انسان و جن مل کر میری بغاوت کرنے لگ جائیں، میری ہجو کرنے لگ جائیں تو میری عزت ایک مچھر کے برابر گھٹے گی نہیں. اور اگر سارے جن و انس، ساری مخلوق میری تعریف کرنے لگ جائے تو اللہ کی عزت مچھر کے برابر بڑھے گی نہیں، ہے نا. اپنی جگہ پہ مسلم ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. ساری عبادتیں عکارت ہو جائے گی اگر یہ مقصد ہمارا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو. ہم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا موسم آیا تو پڑھ رہے ہیں، کسی کا لحاظ کر کے کر رہے ہیں نیکی کے کام، تو وہ نیکیاں معتبر نہیں ہیں، عکارت ہیں. ان کو اٹھا کر پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. وہی نیکیاں، وہی اعمال، وہی اچھائیاں اللہ کو قبول ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، ہے نا. کسی کے لحاظ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں، اپنے خاندان کی فکر کر رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے چھین رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی میں غصہ ہو رہے ہیں، کسی سے مسکرا رہے ہیں. یہ سارے اعمال ہم کو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ خوش ہو، ہے نا. تو اللہ اس لفظ سے ہم کو، یہ جو آیت ہے پہلی، اس کے اوپر ہی اگر ہم غور کریں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کیسا ہے. تمام تعریفیں اس کی ایسی ہو رہی ہیں، ہم کریں نہیں کریں وہ محتاج نہیں ہے، ہم کو کرنا ہی ہے نا. کرنا ہی ہے تو اپنی نیتوں کو درست کر کے کرنا ہے، ہر عمل میں کرنا ہے، ہر چیز میں کرنا ہے. جو بھی تم عمل کر رہے ہو وہ سارا نیکی ہے، سارا. بازار میں چل رہے ہو، مارکیٹوں کے اندر گھوم رہے ہو، دکانداری کر رہے ہو، تجارت، بزنس، ٹیچر بنے ہو، فلاسفر بنے ہو، ڈاکٹر بنے ہو، کسی کا علاج کر رہے ہو، کسی کے مصیبت میں کام آ رہے ہو، کسی کو جھڑک رہے ہو، کسی کو غصہ کر رہے ہو، کسی کو ڈانٹ رہے ہو، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو وہ ساری کی ساری عبادت ہے. خالی مسجد کے اندر آنا اور 2 سجدے کرنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. خالی کے مطلب صرف یہ عبادت ہے. یہ 4-5 چیزوں کو جیسے ہم نے سمجھ رکھا، یہ نہیں. ہمارے زندگی کا ہر پل
کیش کرنا ہے ہم کو، نیکی بنانا. نیکی ہے وہ، نیتیں اگر درست ہیں، ہم اگر سمجھتے ہیں تو یہ نیکیاں بن رہی ہیں آٹومیٹک. ٹکسال میں ہماری جو ہے وہ کرنسی چینج ہو رہی ہے. تو اس کا ہم کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے وہ. رب کے معنی ہے پالنے والا، پالن پوشن، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے نا. رب کا لفظ اللہ نے وہاں لایا ہے. ساری ضرورتیں ان کو سن رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے. اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی ہے نا. اور اس کی جو ہے ایک دو صفات پہلے ہم سمجھیں کہ اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیکن اللہ کی سماعت اور بصارت اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے. اور ہماری سماعت اور بصارت کیا ہے؟ اس نے دیا ہے. جب چاہے جب چھین سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. اس کا انعام ہے یہ. ہماری ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہے. اس کی کوئی چیز کسی نے نہیں دی ہے نا. اللہ جو ہے انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں اللہ کی. ہماری حد ہے، ہم لمیٹڈ ہیں. مختصر، بہت ہی مختصر ہے. ہماری زندگی مختصر، طاقت مختصر، علم مختصر، سہولتیں مختصر، ساری چیزیں مختصر. اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ آزاد ہے. اس پر کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ کریٹڈ ہے، اللہ نے بنایا ہے اس کو. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. ہمارا رب ہے ایسا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. ہم جب پیدا ہوئے تب آئے، اور جب موت آئیں گی، ٹائم ہوگا، ہم چلے جائیں گے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کب آیا. اللہ هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن. قرآن کے اندر جو آیتیں آتی ہے، تو سورہ حدید آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری. تو اللہ جو ہے وہ شروع سے ہے. کب سے ہے وہ؟ شروعات کہاں سے ہوگی؟ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، کیونکہ ہمارے کو لا تحصوها ہے نا، تم احساس بھی نہیں کر سکتے اس کا. اتنی ساری نعمتیں اللہ کی. اللہ ایسا منعم حقیقی ہے، ایسے ایسے انعام دیتا ہے. ابھی جو ہے ہمارا ہارٹ کا آپریشن کرنا ہو تو ہماری رگ جو ہے نا ہمارے بدن میں ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے. یہاں سے نکالو، وہاں کاٹ کے لگا دو، ہے نا. چمڑے رکھے ہوئے ہیں. پھر بدن کو ایسا بنایا ہے فلیکسیبل، جیسا اس کو یہ کرو گے ویسا بن جائے گا. تو یہ جو ہے اللہ کا انعام ہے. بہت ساری بدن کے اوپر ہی ہم غور کریں گے. اتنی ساری آنتیں دے دی اس نے، نسیں دے دی ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے دنیا کے 7 چکر کتنے چکر ہو جاتے ہیں. اتنا ہے وہ اندر ہی رکھا ہوا، ہمارے پیٹ کے اندر ہی رکھا ہے اللہ نے. مچھر کو جو ہے وہ 2 دل دے دی اللہ نے. اتنا سا باریک سا یہ ہے. اتنے نقطے غور کرو تو ہماری حیرت، ہمارا علم جو ہے وہ میں تو یہ جب سوچ رہا تھا تقریر صبح سے نا، تو میں دماغ میرا ایسا تھک گیا تھا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے سو گیا. مطلب سونے کی قرار نیند نہیں آئی، لیکن جو ہے وہ انسان تھک جاتا ہے. انسان کی بساتی نہیں ہے، اس کا علم نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کا جو ہے وہ ایسا. اب یہ دنیا کے بارے میں جو ہے نا اللہ تو اگر ہم دیکھیں، دنیا جو بنائی ہے اللہ نے، ایک پورا ہمارا خالی ایک گیند جس پر ہم رہتے ہیں، بلٹ کی گولی سے زیادہ تیزی سے گھوم رہا ہے. ہم کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں معلوم پڑتا ہے نا. وہ دنیا اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، سورج کے چکر لگا رہی ہے. ہم نیچے ہو رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں، اتل پتل ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں معلوم پڑتا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا جو ہے وہ 71% پانی رکھا ہوا ہے، اور 29% خالی پانی ہے. اور وہ 20% میں سے صرف 2% ایسا پانی ہے جو استعمال کر سکتے ہیں، صرف 2%. اور اس میں سے بھی جو ہے 1% سے بھی زیادہ پانی ایسا ہے، نہیں 3% ہے جو استعمال کے قابل ہے، اور 2% ایسا ہے اس میں سے کہ وہ ہم نکال نہیں سکتے. پہاڑوں کے اندر، دروں کے اندر اور ایسی جگہ پر ہے وہ پانی کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے. صرف 1% پانی ہے، 100 میں سے 1% پانی ہے جو ساری کائنات ہماری جو ہے چرند پرند درند ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں بے تحاشا، ہے نا. سارے باغات سیراب ہو رہے ہیں، کھیت کھلیان سیراب ہو رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں. اور پانی ہے، پانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دیتا ہے. ہماری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے دھاتیں رکھ دی ہیں.
اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو ہے وہ لاوا رکھ دیا ہے، لاوا پھوٹتا ہے جگہ جگہ. ہماری جو ہے وہ جب چاہے وہ ابھی وہ آئی تھی سونامی، تو کیا ہوا تھا، زمین کی سل جو ہے وہ ایک اٹھ گئی تھی، ذرا اٹھی کے پانی ایسا چڑھ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ہو گیا. تو آنن فانن کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے، ابھی ہماری یہ دنیا ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ پانی اللہ نے یہ کرا ہے، پانی ایسا پھر کے یہ کر کے، ہو سکتا ہے بات آپ نے وہ کلپ بھی دیکھے ہوں گے کہ بس لاری گڑھے میں اچانک چلی گئی، روڈ ٹوٹ گیا، گڑھپ بول کے اندر چلی گئی. اچھے خاصے راستے، ایسا کہیں بھی کچھ بھی کرا سکتا ہے اللہ. یعنی اتنے خطرے میں ہم لوگ، اگر اللہ کی مدد نہ ہو. پورے اطمینان سے ہیں ہماری زندگی نا، ہمارے ساتھ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ کرم کر رہا ہے کہ اتنا خطرناک ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. شکر ادا لمحہ لمحہ جتنا شکر ہم کریں، تعریف اور شکر، الحمد کے معنی تعریف اور شکر جتنی کریں ہم وہ کم ہے. اور پھر جو ہے ہماری جو دنیا ہے اس کے اندر جو ہے تقریباً 50 چاند جو ہے وہ سما سکتے ہیں، اتنی بڑی ہماری دنیا ہے. اور ایسے جو ہے وہ کتنے لاکھ دنیائیں وہ جو ہے سورج کے اندر، ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں. اور ایسے جو ہے کھربوں سورج ہیں ہماری گلیکسی کے اندر، ایک گلیکسی کے اندر، ایک گلیکسی کے اندر ایک گلیکسی. ابھی انسان نے جو ہے نا وہ گننے کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے 1 2 3 100 گرام 200 گرام کلو اور میٹر فٹ ایسی ساری چیزیں نکالی ہیں، لیکن وہ جا کے جو ہے نا کہیں اینڈ ہو جا رہی ہے. انسان نے جتنا کیا یہ ساری چیزیں اینڈ ہو رہی. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اب اس سے آگے بھی چیزیں ہیں، اس سے آگے بھی ہے. تو دیکھا کہ روشنی جو ہے نا وہ بہت تیز دوڑتی ہے، بہت تیز دوڑتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر جاتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. اور 1 منٹ اگر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ 18 کروڑ کلومیٹر جاتی ہے، 18 کروڑ 1 منٹ میں. تو وہ 18 کروڑ والا منٹ 60 منٹ بنے گا، اور وہ 60 منٹ کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں کا ایک دن، اور ایک دن سے ہفتہ مہینہ سال. تو انہوں نے اس کا سال مقرر کیا. تو اس کو کیا بولا انہوں نے؟ لائٹ ایئر. اب اس کی رفتار دیکھو، ہمارا کیلکولیٹر یہ وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک دن کے اندر، 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ 18 کروڑ کلومیٹر بھاگتی ہے وہ. تو گھنٹے میں کتنا جائے گی، پھر دن کے اندر کتنا ہوگی، رات میں کتنی ہوگی، اور پھر وہ ہفتے میں کتنی ہوگی، مہینے میں. ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنی وہ رفتار کو لے کے اور یہ اندازے ہیں، یہ کنفرمیشن نہیں ہے، یہ انسان کا علم ہے جو کوئی گارنٹی نہیں اس کی، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندازہ لگایا ہوا ہے اور تقریباً جو ہے وہ سب صحیح سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ لائٹ ایئر ہماری خالی جو گلیکسی ہے اس کے اندر بے شمار سیارے، ستارے اور ایسے گولے اللہ نے بھیج رکھے ہیں. اور پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ زمین سے سورج کی دوری 14 کروڑ 95 لاکھ، بولے تو 15 کروڑ پورے ہو گئے نا، 98 تک وہ جو بھی ہے، اتنا کلومیٹر دور ہے ہمارا سورج جو ہم سے زیادہ قریب ہے. اور ایسے سیارے، ایک سیارہ تو اتنا زیادہ دور ہے کہ اس کو جو ہے وہ 36 کروڑ سال لگیں گے اس تک جانے. یعنی ہماری گلیکسی کا دور کا ستارہ، یہ ایک گلیکسی خالی ہماری جو ہے اس کو جو ہے 1 لاکھ لائٹ ایئر سے زیادہ کراسنگ کے لیے لگے گا. خالی کراسنگ، یہاں سے یہ کونے سے وہ کونے کو پہنچنے کے لیے لائٹ ایئر وہ بھی اسے اندازے ہیں. اتنی بڑی ایک گلیکسی. اور ہماری جو گلیکسی ہے اس کے پڑوس میں ایک گلیکسی ہے، وہ جو ہے پڑوسی گلیکسی انڈومیڈا. تو وہ گلیکسی جو ہے نا دگنی کا 2.25 گنا ہے ہم سے. ہماری جو گلیکسی ہے اس سے 2.25 گنا زیادہ بڑی ہے. اور ایسی جو ہے نا وہ 250 ارب جو ہے نا وہ گلیکسیز ہیں، ایسا اندازہ ہے علم کا، وہ بھی پکا نہیں ہے. گلیکسیز آتی ہیں جاتی ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کتنا بڑا، کتنے بڑے خدا کی پوجا کر رہے ہیں ہم، کتنا خزانہ ہے اس کے پاس، کیا قوت رکھتا ہے وہ، کیا طاقت ہے اس کی. ساری چیزوں کو یکساں دیکھ رہا ہے رب، سارے عالموں کا رب. یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، یہی جو ہے ہمارے لیے کتنا بڑا سہارا ہے
کہ ایسے خدا کو ہم پوج رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اتنی بڑی حقیقت ہم کو مل گئی ہے، اتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے انمول کہ اس سے بڑا خزانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آگے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں ہم نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے رب نے اس کو جب آزمایا چند باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا، تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سارے انسانوں کے لیے میں تم کو امام بنا رہا ہوں، بڑا بنا رہا ہوں، ہے نا۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کو انہوں نے پہچانا، اللہ ان سے خوش ہوا، تو ایسا بڑا انعام، تو فوراً ابا جان نے کیا فکر کرے، ارے میری اولاد کا کیا، قال ومن ذریتی، تو اللہ نے کیا کہا، لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، کسی بھی ظالم کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اب ظالم کون ہے؟ جو ہمارے نفس کو آگ سے بچانا ہم پر لازم ہے، ہمارے نفس کو ہم مار نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، تپسیا نہیں ہے اسلام میں، ہاں اس کا حق ہے، ایسے دوسروں کا بھی حق ہے نا۔ تو دوزخ سے ہمارے آگ کو، بدن کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آگ میں نہیں جانے دینا۔ تو وہ سارے اعمال اگر ہم نہیں کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا ہے، اسلام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، خالی جمعہ اس کو اللہ یاد آ رہا، یا عیدین میں یاد آ رہا، یا اسلام وہی نظر آ رہا جہاں اس کی مرضی ہے، میٹھا میٹھا ملا کھا لیا، جہاں کڑوا، جہاں مشقت ہوئی، جہاں تکلیف ہوئی وہاں بولتا جانے دو اسلام، ہاں بولتا ہوں گا اللہ، اللہ کا رسول بھی بولتا ہوں گا، میرے کو کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو رویے اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیشہ اس میں جو ہے ہم کو وہاں پر دیکھنی ہے۔ تو اتنی بڑی قدرت کا مالک، ہماری ضرورتیں کیا ہے، کتنا مال لیں گے، کتنی دولت لیں گے، کتنا اس کی جتنی بھی حد مان لو کتنی ہو سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعویٰ، یہ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں پوری کائنات اس کی جو ہے وہ یہ کرتا ہوں، بہرحال تو وہ ایک مچھلی نے ان کا اتنا بڑا کھانا کھا لی۔ تو انسان کی جو ہے نا کوئی بساط نہیں ہے، کتنا بھی اس کو نوازا جائے، کتنا بھی یہ ہو، بس اس کی حد ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ایسا مالک جو ہے ہماری کیا مدد نہیں کر سکتا؟ یہ ساری کائنات پہ اسی کا حکم چل رہا ہے، ساری کائنات، سورج کو وہی ڈبا رہا ہے، وہی نکال رہا ہے، چاند کو وہی حکم دے رہا ہے، بارش وہی برسا رہا ہے، اناج وہی اگاتا ہے، مردہ زمین کو زندہ وہی کرتا ہے، ہم کو موت دیتا ہے، ہم کو زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، مواقع دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ دیتا ہے وہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ جو ہے فکر جب اللہ کا ہے اور اتنا بڑا منعم حقیقی ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ایسی لامحدود کائنات ہے اس کی، اتنی بڑی طاقت ہے اس کی کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر سکے گا، نعوذ باللہ۔ ہم ایسا سوچنا بھی نہیں، ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے، ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، کسی کی بھی رد نہیں ہوتی ہے، صرف ان لوگوں کی رد ہوتی ہے جن کا حدیث کے اندر بتا دیا گیا، جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، حرام کھانے والے ہوتے ہیں، ہے نا، جو اوصاف بتائے گئے ہیں، وہ کام ہم کریں گے تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ سارے بندوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، حدیث ہم کو بتاتی ہے، وہ دعا یا تو وہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دی جاتی ہے، یا پھر اس کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے اس دعا کے ذریعے، یا پھر آخرت کے اندر جو ہے نا پوٹلا ملے گا، آخرت کے اندر ہم کو جو ہے نا وہ بخشش ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ تو ہم جو ہے اس وقت کہیں گے کہ اللہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہاں جو مل رہا ہے، آخرت اصل ہے نا، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے۔ تو اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ہمیں ذلت سے وہی نکالے گا، ہمیں طاقت وہی دے گا۔ جنگ کے میدان کے اندر جو ہے وہ زخموں سے چور بدن، کیا ان کو درد نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درد کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ان کے درد کو ان کی طاقت میں دیتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی سے نہیں ڈرتے، فکر ان کو جو ہے وہ صرف اللہ کی، اللہ کا ڈر،
اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، ایسا عظیم الشان ہے وہ کہ ساری کائنات کو یک لخت کھلا رہا ہے، ہر وقت کھلا رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب کا پالن پوشن کر رہا ہے۔ رب العالمین ہم کہہ رہے ہیں ہر نماز کے اندر، وہ کہہ رہا ہے، ساری کائنات کہہ رہی ہے۔ تو ویسا رب ہمارا ہے تو وہ ہمیں یقیناً جو ہے وہ کامیاب کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اور اس کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات سچ نہیں ہو سکتی، نہیں ہے۔ اس کے وعدے آج بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا اس نے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لے گیا تھا وہ اور نکالا بھی تھا اسی نے۔ ہر کسی کی مصیبت کو وہی ٹال سکتا ہے، وہی ختم کر سکتا ہے، وہی صحت دے سکتا ہے، وہی اولاد دے سکتا ہے، وہی آسائشیں دے سکتا ہے، وہی عزت دے سکتا ہے، وہی کامرانی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ کے حضور جو ہے ہم کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو جھکا دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، مسلمان بن جائیں اچھی طرح سے یکسو ہو کر۔ ابراہیم السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ یکسو تھا، ابراہیم یکسو تھا، یعنی کسی کی طرف امید نہیں، کسی سے خوف نہیں، کسی سے امید نہیں، بس اللہ سے جو کچھ ہے میرا اللہ ہے، اس کے لیے اور اس کی میں تعریف کیوں نہ کروں؟ اتنی ساری حکومت ہے اس کی، اتنی بڑے خزانے ہیں اس کے پاس، اتنی بڑی طاقت ہے اس کی، اتنے بڑے انعامات مجھ پہ وہ کر رہا ہے، تو میں اس کے آگے کیوں نہ جھکوں؟ تو ایسے ذکر کے ساتھ، ایسے فکر کے ساتھ جب ان کے سامنے جھکیں گے اور دو قطرے ہماری آنکھوں سے گرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے چہرے کے اوپر جہنم کی آگ وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم کو احساس پیدا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے مسجدوں کے اندر جب بلاوا ہوتا ہے، ہاں اتنی بڑی طاقت والا بلاتا ہے، ہاں جتیندر اوارڈ کا خالی فون آئے گا یہاں سے تو کیسا دم دبا کے بھاگیں گے، ارے بلائے اتنے بڑے آدمی، کوئی بڑے آدمی نے کسی بھی کوئی بھی بڑا آدمی ہم کو بلائے گا تو کیسا ہے نا، ساری کائناتوں کا مالک، سارے عالموں کا مالک، سارے خزانوں کا یکتا حکم رکھنے والا، شہنشاہ کا شہنشاہ، وہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنی مسجد کے اندر بلا رہا ہے، اور ہمارے کان پر جوں نہیں رہیں گی ایسی مسلمانیت کا کیا کرو گے؟ کیسے جاؤ گے ہم جنت میں؟ کیسے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے دربار کے اندر بلاتا ہے کبریائی کرنے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے الکبر ردائی، کبر میری رضا ہے، اللہ کی چادر ہے، اس کے لیے سزاوار ہے، وہ ہے ہی ایسا، کیوں نہ وہ تعریف کرائے؟ تو ہم کو جو ہے وہ دل سے ہر وقت جب وہ بلاتا ہے ہم کو اس کی لبیک، اس کی آواز پر جو ہے لبیک کہنا ہے، یہی مسلمانیت ہے۔ ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں۔ اب میں نے آیت سامنے جو پڑھی، اللہ کوئی ضرورت نہیں، تم کو ہٹا دے گا اور دوسری کو لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے بندے صحیح معنوں میں کیسے ہوتے ہیں اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔